اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، ہم نے زیارات مقدسہ کربلا اور نجف کی زیارتیں ہم کر کے اس وقت نجف ایئرپورٹ پہ موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سفر میں ہم نے کیا کیا حاصل کیا ہے اور کیا کیا زیارات کی ہیں اور کیا کیا مناظر یہاں پہ دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب نجف اشرف پہنچے سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ تو اترتے ہی ایک روحانی کیفیت تھی اور ایک روحانی سکون تھا۔ ہم نے نجف حرم پاک مولا کائنات علی ابن ابی طالب سب سے پہلے ان کی زیارت کی، اور وہاں پہ زیارت سے پہلے جب ہم نے 2 رکعت نوافل جو ہے وہاں پہ ادا کیے، اور پھر جب ہم حرم کے اندر گئے تو یقین جانے ایک عجیب سا سکون تھا جو کہ زندگی میں ایسا سکون نہیں ہمیں ملا۔ اور کروڑوں کی دنیا تھی، لاکھوں کروڑوں کا مجمع تھا، لیکن مجال ہے کہ کوئی کسی کو کوئی تکلیف دے، کسی کو دھکا مارے یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے۔ ایک بہترین سسٹم کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ جو ہے وہ سفر جو ہے وہ ہم نے کیا کہتے ہیں زیارت کی ہے۔ زیارت کرنے کے بعد ہم وادی اسلام، جہاں پہ جو ہے مولا کا فرمان ہے کہ جو اس جگہ پہ نام لکھے گا وہ کوئی بھی مومن جو میرا ماننے والا ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کی قبر مبارک جو ہے وہ اس مومن کی وہاں پہ قبر بنے گی۔ تو ہم نے اپنے دوستوں عزیزوں اقارب کے نام وہاں پہ تحریر کیے، کیونکہ یہ جنت کی ایک وادی ہوگی اور یہاں سے جو ہے وہ مولا امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ قافلے کو چلیں گے۔ پھر ہم ادھر رات ہم نے ادھر ہوٹل میں سٹے کیا، اور سٹے کرنے کے بعد صبح ہم نے جو ہے وہ مشی سٹارٹ کر دی۔ اصل مقصد تھا یہ مشی کا، جو سفر عشق ہم نے جو ہے وہ شروع کیا، وہ تقریباً دن 11 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم نے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد ہم ہوٹل سے باہر نکلے، اور ہم نے تقریباً پہلی بریک جو ہے وہ 211 نمبر پول لگے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ مسافر چلتے ہیں، تو ہم نے 211 نمبر پول پہ جو ہے وہ پہلا اپنا جو ہے وہ سٹاپ کیا۔ وہاں پہ ہم نے راستے میں جب ہم نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ہر قدم پہ آپ کو کھانے کی چیزیں مہیا تھی، پینے کی چیزیں مہیا تھیں، جو آپ نے کائنات میں کبھی کچھ ایسا کھایا نہیں ہوگا، اور اس طرح کا آپ نے کبھی آپ نے سوچا، آپ جو چیز سوچتے ہیں وہ آپ کو فوراً آپ کو مل جاتی ہے۔ تو ہرن کا گوشت، مرغی کا گوشت اور بکرے کا گوشت، یعنی کہ جو چیز آپ کا دل تمنا کرتا ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔ پھر آپ کو تھک جاتے ہیں جب، تو لوگ آپ کو دبانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو مہیا ہوتے ہیں، وہ منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں اور آ کر خدمت کروائیں۔ وہ آپ کے پاؤں جو ہے اس کی مالش کرتے ہیں زیتون کے تیل کے ساتھ اور آپ کو دباتے ہیں۔ اب دبانے والی مشینیں جو وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، اور ہر طرح کا جوس آپ کو ملتا ہے، یعنی کہ آپ کائنات کی کوئی چیز کا بھی دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پہ ملتا ہے۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ سفر اپنا جاری رکھا، اور پھر ہمارا ایک بھانجا ہے، بھتیجا ادھر سید غلفام حیدر، وہ عالم دین بن رہا ہے یہاں پہ عراق میں، اس کے مین کے اوپر ہی اس کی جو ہے وہ رہائش گاہ تھی، ادھر ہم نے سٹے کیا، اور وہاں رات گزارنے کے بعد پھر ہم نے اپنا سفر کیا۔ سید غلفام شاہ صاحب نے ہماری بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور یقین جانیں کہ پردیس میں کوئی اپنا ہو تو پھر اپنا ہی مزہ ہے، لیکن یہاں تو سارے ہی اپنے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ سے بہت صدیوں پہلے بچھڑے ہوں، اور آپ کا خونی رشتہ بھی اس طرح کا خدمت نہیں کرتا جو یہ لوگ خدمت کرتے ہیں عراقی۔ اور جتنے بھی زائر ہیں وہ ان کو جی بھر کے کھانا کھانے کے لیے ملتا ہے۔ پھر ہم نے سفر شروع کیا، راستے میں ہم نے انٹرویو کیے ہیں، علماء کے انٹرویو کیے ہیں اور زائر کے انٹرویو کیے ہیں، وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ آہستہ آہستہ ہم نے سفر، ہم 3 دن 3 راتیں
یقین جانے 90 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ 3 دن 3 راتوں میں کیا. اور میرے جیسا بندہ جو آفس سے گھر سے آفس یعنی کہ گھر کے اندر ہی آفس ہے, تو میرا خیال ہے میں اتنا 20-25 سال میں چلا نہیں ہوگا جو 90 کلومیٹر فاصلہ میں نے زندگی میں طے کیا. پھر ہم جب کربلا پہنچے ہیں تو کیا خوبصورت سین تھا, کیا خوشبوئیں آ رہی تھی, ایک عجیب روحانی کیفیت تھی. صبح تقریباً 2 بجے کا ٹائم جو ہے ہم کربلا میں پہنچے ہیں, اور کیا دیکھتے ہیں ہم کہ ایک خوبصورت منظر ادھر سامنے میرے مولا کا روزہ مبارک تھا. اور روزے پر جب ہماری نظر پڑی تو سب سے پہلے ہم نے دعا کی اور اپنے مولا کو یاد کیا. اور یقین جانے ایک ایسا جسم جو سختی تھی, جو تھکاوٹ تھی, وہ جو ہے مولا کے روزے کا, مولا کے حرم کا مینار دیکھنے پر, مولا غازی پاک نمازی کا مینار دیکھنے پر ہماری جو ہے وہ ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو گئی. تو پھر اس طرح ہمارا سفر جاری رہا. اب ہم جتنی بھی زیارات کی ہیں, ہم نے سامرا گئے ہیں, کاظمین گئے ہیں اور اطراف کی زیارات کی ہے. کربلا کے جتنے شہید ہیں ان سب کی وہاں پہ زیارت کی ہے. شہزادہ علی اصغر کی, شہزادہ علی اکبر کی, اور بی بی زینب سلام اللہ جو ٹلہ بی بی زینب سلام اللہ جو ایک جہاں پہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے, اور دوسری طرف 70 قدم پر جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ دیکھ رہی تھی بھائی کو شہید ہوتے ہوئے, اس جگہ پہ بھی گئے, وہ بھی زیارت کی ہے. جناب حر کی زیارت ہے. اس طرح ہم پھر اگلے 3-4 دن جو ہے وہ زیارتیں کرتے رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم اب تقریباً 2 ہفتے بعد ہم واپس یہ زیارتیں کر کے آج ہم ایئرپورٹ عراق نجف میں جو ایئرپورٹ پہ موجود ہیں. اور یہ ساری عبادت ہم نے کی ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے. اور مولا کا فرمان ہے کہ جو امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ مولا حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں, فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں. تو بہت ہی روحانی سکون ملا ہے. اور دوستوں کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ جلد از جلد اللہ پاک کی ذات ان کو جو وہ زیارات پر لے کر آئے, اور وہ بھی یہ جو ہے وہ سکون جو ہے اور دلچسپ یہ جو اتنا یہاں اطمینان ملتا ہے وہ بھی آ کر دیکھیں کہ کتنا سکون یہاں پہ روحانی طور پر ملتا ہے. ہمیں بہت کچھ ملا ہے, اور ایک ایسے ہے جیسے بندہ جو ہے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, اس طرح لگ رہا ہے کہ سارے گناہ جو ہے وہ ہمارے جھڑ گئے ہیں, وہ ختم ہو گئے ہیں, اور ہم دوبارہ ہمیں ایک زندگی ملی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب ہم ان زیارتوں سے میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا, اور برداشت اپنے اندر برداشت لے کر آؤں گا, اور اللہ کی ذات کو زیادہ سے زیادہ یاد کروں گا, جھکوں گا, نماز اپنی جو ہے وہ قائم کروں گا. اور الحمدللہ یہ میں اپنے اندر ایک ارادہ لے کر آیا ہوں. میری فیملی پوری ساتھ تھی, میری بیٹی بھی, میرے بیٹے بھی, میرے گھر والے بھی, یہ سارے ہم سب نے اکٹھی زیارات کی ہیں اور ایک مقصد لے کر آئے تھے. انشاءاللہ تعالی دعا کیجئے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور اللہ کی ذات کو زیادہ جھکیں, اور اللہ کی ذات, کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یہ بھی اللہ نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو, اور نبی پاک نے کہا ہے, کیونکہ نبی پاک کبھی بھی اللہ کے حکم سے لکنت نہیں کرتے تھے ان کے حکم کے بغیر. نبی پاک نے کہا کہ الحسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور یہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کربلا میں جو خنجر شمر نے چلایا ہے, جو ظلم کیا ہے, یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا ہے. اور جتنی بھی ظلم یزیدی فوج نے کیا, اس کے پس منظر جو ہے وہ کچھ اور تھا, کچھ اور محرکات تھے. یہ جنگیں بدر سے لے کر جو پہلی جنگ ہے احد, اور ساری جنگیں جو ہے ان کے, کیونکہ مولا کائنات نے جو ہے ان کے آباء و اجداد کو مارا ہے, اور ان کا بدلہ, نبی پاک کا بدلہ جو ہے وہ ان لوگوں نے یعنی کہ نبی پاک سے بدلہ لیا ہے, اور وہ امام حسین علیہ السلام کے کنبہ کو شہید کر کے بدلہ لیا گیا ہے. تو یہ خاندان رسول کا شہادت پانا کوئی معمولی بات نہیں. دراصل یہ اللہ کی مشیت تھی اور اللہ کا حکم تھا کہ ایسا ہو, تاکہ انسان کو پتہ چل سکے, فرشتوں کو پتہ چل سکے کہ میں نے مخلوق ایسے ہی نہیں پیدا کی, حسین جیسے بندے میں نے پیدا کی ہے جو کہ میرے عابد ہیں.
اور مولا حسین نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی ذات جو ہے یہی عبادت کے لائق ہے. اور جب مولا کو شہید کیا گیا تو مولا نے کہا کہ اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو گیا, مجھ سے راضی ہو گیا. تو پروردگار کی آواز آئی, اے حسین میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. اس وقت شیطان نے کہا کہ اے اللہ یہ انسان ہے تو آج تم مجھے حکم کر, میں تیرے اس بندے کو سجدہ کرتا ہوں. میں نے اس وقت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, لیکن آج تم مجھے حکم دے, میں تیرے اس بندے حسین کو جو ہے وہ سجدہ کرتا ہوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. الوداع کربلا, الوداع, الوداع.